السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں دیکھا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے ترشاوا پھل یعنی سٹرس فروٹ کی کاشت کے حوالے سے، جس میں ہم نے اس کے لیے آب و ہوا کی ضرورت، کاشت کا طریقہ اور زمین کی تیاری پہ گفتگو کی تھی۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آبپاشی کھادوں کا استعمال اور پودے کی کاٹ چھانٹ کے حوالے سے۔ پاکستان میں سال کا زیادہ تر حصہ گرم موسم کا رہتا ہے اور اسی دوران ترشاوا پھل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے گرمیوں میں اس کی آبپاشی کا بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور ہر 10 سے 12 دن کے بعد جو ہے وہ اس کی آبپاشی ضروری ہوتی ہے، اور سردیوں میں اسے آپ 3 سے 4 ہفتے کے وقفے سے بھی پانی دے سکتے ہیں۔ زیادہ آبپاشی بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور جب پھول نکل رہے ہو تو آبپاشی کم کر دینی چاہیے۔ البتہ کھادیں لگانے سے پہلے آبپاشی بڑی ہی ضروری ہوتی ہے۔ آبپاشی کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ پانی تنے کے زیریں حصے سے نہ لگے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم 1 فٹ تک تنے کے ساتھ مٹی چڑھا دیں، تاکہ جب آپ آبپاشی کر رہے ہوں تو وہ پانی اس کو جو ہے وہ اس کے تنے کو نقصان نہ پہنچائے۔ ثمردار درخت لمبی عمر کا درخت ہوتا ہے، اس لیے وہ زمین سے مسلسل جو ہے وہ غذائی عناصر لے رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسے کھادوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری زمینوں میں خاص طور پر نائٹروجن کی کمی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم زیادہ تر ان کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں نائٹروجن زیادہ ہو۔ گوبر کی گلی سڑی کھاد سب سے زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں نائٹروجن کے علاوہ باقی اجزائے ضرورت بھی موجود ہوتے ہیں، اور گوبر کی گلی سڑی کھاد کیونکہ سبز کھاد ہوتی ہے تو یہ بڑی ہی موزوں سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر گوبر کی کھاد کے علاوہ بھی کیمیکل کھادیں استعمال کی جاتی ہے سٹرس کے پھل کے لیے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں دکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کاشت کرنے جا رہے ہیں پودا تو صرف گوبر کی کھاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے سال ہم نے لگا دیا تو ہم کسی کھاد کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب دوسرے، تیسرے اور چوتھے سال میں ہم گوبر کے ساتھ یوریا اور امونیم سلفیٹ کا استعمال بھی کریں گے، اور مقدار آپ کو میں نے ٹیبل میں دکھا دی۔ اسی طرح جب پودا پھل دینے لگ جائے گا تو اس کے ساتھ ہم یوریا، امونیم سلفیٹ اور پوٹاشیم کا استعمال بھی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ پھل آ رہا ہوتا ہے۔ کھادوں کا استعمال کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ تنے کے آس پاس تقریباً 1.5 فٹ تک مٹی چڑھا دیں اور اس کے بعد کھادوں کا استعمال کریں، اور کیونکہ کیمیائی کھادیں تھوڑی مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں تو اتنے ہی حصے سے اس میں آپ مٹی ملا کر جو ہے وہ چھٹا لگا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ترشاوا پھلوں کی طرف دیکھیں تو ان کی شاخیں بڑی پھیلتی ہیں، ان کی بڑی کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ پودا لگا رہے ہیں اس کی 3 حصوں میں کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ جو پہلی کاٹ چھانٹ ہے وہ پہلے سال اس وقت کی جاتی ہے جب آپ نے پودا لگایا، تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے اور پودا ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا اوپر والا 1/3 جو حصہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 25% اوپر والا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پودا خشک ہونے سے بچ جائے، جیسے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا حصہ کٹا ہوا ہے۔ دوسری کاٹ چھانٹ اس کی جو ہے وہ شاخوں کی جاتی ہے، جو اس کی شاخیں پھیل جاتی ہے۔ گرم علاقوں کا پھل ہے یہ، تو اس لیے اس کی شاخیں بہت زیادہ نکلتی ہیں، سائڈوں پہ پھیلتی ہیں، تو ان کی دوسری جو اس کی سطح ہوتی ہے اس میں اس کی شکل ترتیب دینے کے لیے، یعنی کہ یہ زیادہ سائڈوں پہ نہ پھیلے تو اس کی ایک شکل بنانے کے لیے اس کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے سائڈوں سے۔ خیال رکھیں کہ جو آپ تقریباً 1.5 انچ یا 2 انچ سے موٹی شاخ کاٹ رہے ہیں یا 1 انچ سے موٹی شاخ کاٹ رہے ہیں تو اس کو کاٹنے کے بعد بورڈیو مکسچر لگا دیں، تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے اور پودے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسری کاٹ چھانٹ ان شاخوں کی جاتی ہے جو بیمار ہوں یا خشک ہو گئی ہوں، تاکہ وہ شاخیں پھیل کے یا ان سے بیماری درخت کے باقی حصوں میں نہ پھیلے، تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور کاٹنے کے بعد ان کے اوپر بھی بورڈیو پیسٹ لگا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کاشت کی جانے والی ترشاوا پھل کی اقسام اگر دیکھی جائے تو مالٹے میں ہم موسمی، ویلنشیا لیٹ، واشنگٹن نیول اور روبی بلڈ کاشت کرتے ہیں۔
जबकि अगर संतरे की तरफ आए तो हम किन्नू और फ्यूड्रल अर्ली काश्त करते हैं। ग्रेप फ्रूट में हम मार्स सीडलेस ज़्यादातर काश्त करते हैं। लेमन में भी सीडलेस वैरायटी को प्रेफर किया जाता है। अब अगर आपके जहन में तरशावा फल यानी सिट्रस के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमारी हेल्पलाइन 0303030000 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन बाखबर किसान डाउनलोड करें और फलों के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करें। मिलते हैं अगले मौजू और आपके सवालात के जवाबात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।